بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وأزواجه وذريته أجمعين. اللهم ربنا أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم أرنا حقائق الأشياء كما هي ربنا، زدنا علما وعملا وإخلاصا يا رب العالمين. اللهم انصر أولياءك في غزة وفي مشارق الأرض ومغاربها. اللهم فرج عنا وعن عبادك في غزة وفي مشارق الأرض ومغاربها، وصلى وسلم على سيدنا محمد وآله وأصحابه وأزواجه وذريته أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين، آمين آمين. اچھا جی، معین الفلسفہ کا مطالعہ جاری رکھتے ہیں. اچھا جی، موجود نفس الامری اور موجودہ میں درمیان عموم و خصوص من وجہ کی نسبت ہے. اب خارجی اور موجود نفس الامری کے درمیان نسبت تھی عموم خصوص مطلق کی. اب یہ اصطلاح آ رہی ہے تو یہ مناسب معلوم ہوتا ہے کہ یہ عموم اور خصوص مطلق وجہی اور یہ چار جو نسبتیں ہیں معنی کے درمیان، اس پر ذرا بات کر لیں. تو جس طرح یہ یہاں سمجھایا تو اس میں مدد ملے گی سمجھنے. معانی کے درمیان جو نسبتیں ہیں وہ چار ہیں. معانی سے ہماری یہاں مراد جو ہے جس کو انگریزی میں سینس کہتے ہیں، کیونکہ ما صدق بھی ایک قسم کا معنی ہے، مدلول جس کو کہتے ہیں، لیکن وہ انگریزی میں ریفرنس کہتے ہیں، ریفرنشل میننگ. یہ ہو سکتا ہے مثلاً کہ ایک چیز کا معنی ایک ہو سینس کے لحاظ سے، لیکن اس کا مدلول جو ہے مختلف. جیسے مارننگ اسٹار ہے، صبح کا تھا، انگریزی میں کہتے ہیں ایوننگ اسٹار. دونوں کے معنی مختلف ہیں. مارننگ یہ صبح کا ستارہ اور انگریزی میں، اور شام کا ستارہ جو شام کو نظر آتا ہے، لیکن حقیقت میں وہ ایک ہی ستارہ ہے مدلول کے لحاظ سے. اس کا مدلول ایک ہے، تو اس کے سینسز دو ہیں یعنی معنی، لیکن یہ اس کا ریفرنس یا ریفرنشل میننگ یا مدلول یا ماصدق جو ہے دونوں کے مختلف. سوری the other way around. ماصدق اور مدلول ایک ہی ہیں، کیونکہ مارننگ اسٹار جو صبح کا تارہ جس کو کہتے ہیں اور شام کا تارہ وہ ایک ہی چیز کی طرف، لیکن صبح کا تارہ کا مطلب جو ہے زبان کے لحاظ سے اور شام کے تارے کا معنی جو ہے وہ مختلف ہے، لیکن ان کا مدلول ایک. اچھا، تو معنی کے درمیان جو نسبتیں ہیں ان کے مدلول کے اعتبار سے چار ہیں. دو معنی کے درمیان نسبت ہے. ظاہر نسبت کے لیے آپ کو ایک سے زیادہ چاہیے. دو معنی کے درمیان بے اعتبار ان کے مدلول کے، مدلول معنی کا مدلول ہوگا، کیونکہ معنی کا وجود جو ہے مدلول میں ہی مجسم ہوتا ہے، ورنہ تو ان کا وجود جو ہے مجرد ہے. الا یہ کہ مثلا یہ کہ افلاطونی نظریے کے مطابق جو ہے معنی کا بھی ایک مجرد وجود معنی، یعنی حقیقی مجرد وجود مدلول کے اعتبار سے. اچھا جی، جیسے کہ میں نے کہا اس کے چار ہیں، تو دو تو آسانی سے سمجھ سکتے ہیں. دو معنی اگر کبھی بھی ایک مصدوق پر صادق نہ ہے، ایک مدلول پر صادق نہ ہے، کبھی بھی، تو اگر دو معنی کا ایک متفقہ ماصدق کبھی بھی نہ ہو
ان دو معنی کے درمیان جو نسبت ہوگی اس نسبت کو تباین کہتے ہیں. سمجھے؟ اس کی مثال انسان اور حجر فار ایگزامپل. مثلا انسان اور حجر یا پتھر، یہ دو معنی ہیں. ان معنی کے ساتھ انسان ہمیں معلوم ہے انسان کس کو کہتے ہیں، پتھر کس کو، بطور معنی کی اور تصور کی. ان کا مدلول کبھی بھی ایک نہیں ہو سکتا، یعنی ایک مدلول پہ یہ کبھی بھی جمع نہیں ہوتے. اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان اور پتھر کے معنی کے درمیان جو نسبت ہے وہ نسبت ہے تباین کی. کیونکہ آپ یعنی احمد لے لیں تو انسان تو اس پہ صادق آتا ہے لیکن پتھر صادق نہیں آتا. آپ جو ہے کوئی پتھر کی قسم لے لیں، صدف لے لیں، پتھر کی قسم لے لیں، چٹان لے لیں، تو چٹان پہ پتھر تو ثابت آتا ہے، مثلا انسان اس پہ صادق نہیں آتا وغیرہ. تو یہ اس کو کہتے ہیں تباین. یہ پہلی نسبت ہے. تباین کے بالکل بالمقابل جو نسبت ہے وہ تساوی کی. تساوی ہے دو معنوں کے درمیان نسبت ان کا مدلول ہمیشہ ایک ہی ہو، ہمیشہ ایک ہی ہو. معنی تو دو ہیں تو اس لحاظ سے جو ہے لفظ بھی دو ہیں، وہ مترادف نہیں ہیں. لیکن یہ کہ ان کے درمیان نسبت ہے تساوی کی، یعنی یہ کہ ان کا مدلول ہمیشہ ایک ہی ہوگا. یہ بالکل برعکس ہے تباین کی. اور اس کی جو مثال ہمارے یہاں دی جاتی ہے وہ انسان اور ہنسنے والا یا ضاحک. تو جہاں تک ہمیں پتہ ہے انسان، ظاہر معنی تو ان کے مختلف ہے، انسان کا معنی ایک ہے اور ضاحک یعنی ہنسنے والا، لیکن اس کا مدلول جہاں تک ہمیں معلوم ہے صرف انسان ہی ہو سکتا ہے، احمدیہ، فوزیہ یا راحت وغیرہ. تو ان کا مدلول ہمیشہ ایک ہی ہو، کیونکہ ہنسنے کا لفظ جو ہے ہم معنی جو ہے وہ صرف انسان پر استعمال کرتے ہیں. تو یہ دو نسبتیں تو بڑی آسان تھیں، کیونکہ ایک میں یہ ہے کہ کسی مدلول پر ایک مدلول پر صادق نہیں آتے کبھی بھی تو وہ تباین ہے، اور ایک پہ صادق آتے ہیں تو وہ تساوی ہے. تو یہ دو ہو گئے. تیسری جو ہے اس کو کہتے ہیں، اب تیسری اور چوتھی جو ہے ملی ہوئی ہیں ان معنوں میں. تیسری جس کو عموم و خصوص مطلق کہتے ہیں، یہ جو ہے ایک مدلول پر صادق آتے ہیں لیکن کبھی نہیں بھی آتے. لیکن جو یہ نہیں آنا ہے وہ ہمیشہ ایک یک طرفہ ہوتا ہے، کیونکہ دو معنی ہیں ہمارے، ایک اور دو. نسبت معلوم، نسبت کی بات کر رہے ہیں. تو یہ جو ہے ایک معنی پر صادق آتے ہیں ایک مدلول پر صادق آتے ہیں لیکن ہمیشہ نہیں، کبھی نہیں بھی آتے. لیکن جو نہیں آنا ہوتا ہے وہ یک طرفہ ہوتا ہے، یعنی
یا تو اس طرف سے ہوگا یا اس طرف سے ہوگا، دونوں طرفہ نہیں. تو یہ جو اتحاد ہے وہ تو دو طرفہ ہے، لیکن افتراق جو ہے وہ یک طرفہ ہے. ان معنوں میں کہ ایک چیز تو ہمیشہ اس مدلول پہ صادق آئے گی، لیکن دوسرا جو ہے وہ کبھی آئے گی اور کبھی نہیں آئے گی. تو اس کو کہتے ہیں عموم و خصوص مطلق. اس کی مثال ابھی دیتے ہیں تو زیادہ بات ہو جائے گا. تو عموم و خصوص مطلق کی مثال ہمارے انسان اور حیوان دی جاتی، اور حضرت کی مثال میں جو ہے ان وجود کے مثالوں میں خارج اور نفس الامری کے درمیان جو نسبت تھی وہ عموم اور خصوص مطلق کی تھی. اب اس میں یہ ہے کہ یہ ایک مدلول پر جمع ہوتے ہیں انسان اور حیوان. مثلا احمد جو ہے انسان بھی ہے، حیوان بھی ہے. تو یہ ایک مدلول پر جمع ہوتے ہیں، لیکن ایسا بھی ہوتا ہے کہ ایک مدلول پر جمع نہ ہو. لیکن یہ جمع نہ ہونا یک طرفہ ہوتا ہے ان معنوں میں کہ ہمیشہ حیوان جو ہے یہاں تو جمع ہوا ہے احمد میں، لیکن بلی میں مثلا یہ ہے کہ یہ متفرق ہو گیا انسان سے. بلی حیوان تو ہے لیکن انسان نہیں. لیکن انسان کی طرف سے یہ متفرق نہیں ہوگی، کیونکہ انسان کی جو بھی آپ مثال لیں گے وہ حیوان ضرور ہو، لیکن حیوان کبھی انسان ہوگا اور کبھی انسان نہیں ہوگا. جیسے احمد کی مثال میں وہ انسان ہے لیکن بلی کی مثال میں انسان نہیں. تو اس کو کہتے ہیں عموم اور خصوص مطلق. جو فرق ہوتا ہے یک جہتی ہوتا ہے. اس میں جو ہے جو فرق ہے وہ حیوان کی طرف سے، انسان کی طرف سے نہیں. انسان جو ہے مطلقاً حیوان ہے، لیکن حیوان جو ہے مطلقاً انسان نہیں. تو اس کو عام مطلق بھی کہہ سکتے ہیں اور اس کو جو ہے اخص مطلق بھی کہہ سکتے ہیں. حضرت کی مثال میں انسان کی طرح کی چیز نفس الامر تھی، اور خارج جو ہے وہ اخص سے مطلق ہے، کیونکہ جو نفس الامر ہوگا نہیں، الٹا کہہ دیا میں نے. انسان یہ جو ہے موجود فی الخارج جو ہے یہ اخص سے مطلق ہے، اور موجود فی نفس الامر جو ہے یہ جو ہے عام میں مطلق ہے. تو جو بھی موجود فی نفس الامر ہوگا، جو بھی موجود فی الخارج ہوگا وہ موجود فی نفس الامر تو ہوگا ہی. اس حضرت کی مثال کے مطابق ہمیں ان کی وہ بات کو ماننا ضروری نہیں ہے، کیونکہ یہ اس پہ منحصر ہے کہ آپ موجود فی الخارج سے حقیقت میں کیا سمجھتے ہیں اور موجود فی نفس الامر میں کیا سمجھتے ہیں. تو مثلا یہ ہے کہ درخت ہے احمد کی طرح، موجود فی الخارج ہے اور موجود فی نفس الامر بھی ہے. لیکن یہ ہے کہ مثلا میرے ذہن میں ایک چیز ہے، وہ موجود فی نفس الامر تو ہے لیکن موجود فی الخارج نہیں ہے. فار ایگزامپل تو جو میرے ذہن میں چیز ہے اس پہ جو ہے بلی کی طرح
حیوانیت تو ثابت ہوئی اور نفس الامر تو ثابت ہوا، لیکن وہ قارن میں موجود نہیں ہے، وہ انسان نہیں. تو موجود حیوان جو ہے عام میں مطلق ہے، انسان جو ہے خاص سے مطلق ہے، اور موجود فی نفس الامر جو ہے یہ عام میں مطلق ہے اس اصطلاح کے مطابق، اور موجود فی الخارج جو ہے خاص سے مطلق ہے. تو مطلب یہ ہے کہ اس میں جو سمجھنے کی چیز ہے، یہ تیسری جو نسبت ہے معنی کے درمیان، اس میں دو معنی کے درمیان مدلول جو ہے جمع ہوتے ہیں اور متفرق بھی ہوتے ہیں، لیکن جو تفریق جو ہوتی ہے وہ ایک طرف سے ہوتی ہے، دونوں طرف سے نہیں ہوتی. انسان اور حیوان، تو ہمیشہ جو تفریق ہوگی وہ حیوان کی طرف سے ہوگی، انسان کی طرف سے نہیں ہوگی. تو اسی لحاظ سے انسان جو ہے خاص مطلق ہے اور حیوان جو ہے عام مطلق ہے. اس کو کہتے ہیں عموم و خصوص مطلق. اس کی ایک اور مثال دیتے ہیں تاکہ واضح ہو جائے. فریضہ، اب عبادات میں لے لیں فریضہ اور قربت، یہ جس کو اس میں یہ ہے کہ ہر فریضہ جو ہے یہ جمع ہوتے ہیں. مثلا نماز جو ہے فریضہ بھی ہے اور قربت بھی ہے، پہلے عبادت خاص قسم کی عبادت، یعنی قربت کہہ لیں، نفلی عبادت کہہ لیں، عمومی. فریضہ جو ہے اس میں جمع ہو گئے، تو فریضہ اور قربت کے درمیان جو نسبت ہے وہ عموم خصوص مطلق کی ہے، کیونکہ ہر فریضہ ہمیشہ قربت ہوگی، لیکن یہ ضروری نہیں ہے کہ ہر قربت جو ہے وہ فریضہ ہو. مثلا یہ ہے کہ ہم نے نفل روزہ رکھا تو یہ قربت تو ہے لیکن فریضہ نہیں ہے. تو فریضے کی یہاں مثال جو ہے انسان کی طرح ہے اور قربت کی مثال جو ہے حیوان کی طرح. تو ان کے درمیان جو نسبت عموم خصوص مطلق کی ہے، یہ ایک مدلول پہ جمع ہوتے ہیں لیکن متفرق بھی ہوتے ہیں، کبھی جمع نہیں بھی ہوتے. لیکن جو تفریق ہے وہ صرف ایک طرح سے ہوتی ہے، فریضے کی طرف سے کبھی تفریق نہیں ہوتی. فریضہ ہمیشہ قربت ہو، لیکن قربت کی طرف سے تفریق ہوگی کہ کبھی کوئی قربت ایسی ہوگی جیسے نماز، وہ فریضہ بھی ہو سکتی ہے، نماز عصر مثلا، لیکن یہ ہے کہ کبھی ایسی قربت ہوگی جو صرف قربت ہوگی، یا لیکن یہ کہ وہ فریضہ نہیں ہوگی. ٹھیک ہے جی. یہ اچھا، اب چوتھی اور آخری، وہ بھی بڑی آسان ہے. چوتھی جو نسبت ہے وہ، اب اس کے لیے ہم نے یہ سارا کہ عموم و خصوص وجہ. تو یہ مطلق کی طرح ہے، صرف تھوڑا سا اس میں یہ فرق ہے تھوڑا کا مطلب یہ فرق یہ ہے کہ ایک مدلول پہ جمع ہوتے ہیں اور متفرق بھی ہوتے ہیں، یعنی کبھی جمع نہیں بھی ہوتے. لیکن جو کبھی جمع نہیں ہونا ہوتا وہ دونوں طرف سے ہوتا ہے. تو ایک اور دو مثلا ابھی مثال دیے بغیر سمجھاتا ہوں آپ، صرف اس کے اسٹرکچر کو سمجھ. تو کبھی تو ایک مدلول پہ جمع ہوں گے، کبھی نہیں ہوں گے. تو کبھی یہ ہو سکتا ہے کہ وہ اس دو کی طرف سے جمع نہ، اور کبھی اس طرح ہوتا ہے کہ ایک ہی طرف سے نہ. تو عموم خصوص مطلق اور عموم خصوص وجہ میں فرق یہ ہے کہ عموم خصوص مطلق میں تفریق صرف ایک طرف سے ہوتی ہے، جبکہ عموم خصوص وجہ میں تفریق دونوں طرف سے ہوتی ہے. ٹھیک ہے جی. دوسرے معنوں میں یہ ہے کہ عموم خصوص مطلق میں اجتماع ہوتا ہے اور افتراق ایک طرف سے، جبکہ عموم خصوص وجہ میں، اس کو یہ معاوضہ اجتماعی بھی کہتے ہیں، اجتماع ہوتا ہے تو افتراق ہوتا ہے نمبر 1 ایک طرف سے، دوسرا افتراق نمبر 2. تو یہ 3 صورتیں ہوگی، اس میں صرف 2 صورتیں ہوتی.
جبکہ تساوی میں جو ہے کبھی افتراق ہوتا ہی نہیں ہے اور تباین میں کبھی اجتماع نہیں ہوتا. یہ 4 نسبتیں. اب چوتھی کی مثال سمجھیں. اب اس کی مثال جو ہے مثلا لے لیں عموم خصوص وجہ کی مثال. ایک تو حضرت دیں گے، اس کو تو دیکھیں گے ہی ہیں لیکن مثلا نماز اور فرائض کے درمیان نسبت. پہلے دیکھیں یہ جمع ہوتے ہیں، ابھی عموم خصوص ہے. پہلی مثال یعنی نماز اور فرض جمع ہو گئے، مثلا نماز فجر. اچھا ٹھیک ہے. اب تفریق بھی ہوتے ہیں. تفریق کی ایک مثال جو ہے نماز کے لیے لے لیں. یعنی آپ لے لیں مثلا نماز کی طرف سے تفریق ہو، مثلا یہ لے لیں فرض زکوٰۃ مثلا. زکوٰۃ جو ہے فرض تو ہے لیکن نماز نہیں ہے. اور دوسری تفریق کی مثال لے لیں فرائض کی طرف سے، مثلا چاشتی نماز. چاش کی نماز جو ہے نماز تو ہے لیکن فریضہ نہیں ہے، نفل ہے یا سنت ہے. مختلف فقہا کی مختلف جو ہے یہ مندوب ہے، مختلف فقہا کی مختلف اصطلاحات ہیں. تو نماز اور فریضے کے درمیان جو نسبت ہے وہ کیا ہے؟ عموم خصوص وجہی کی ہے. یعنی کبھی کسی مدلول پہ جمع ہوتے ہیں لیکن کبھی متفرق ہوتے ہیں. متفرق کبھی نماز کی طرف سے ہوتے ہیں، کبھی فرائض کی طرف سے ہوتے ہیں. نماز کی طرف کا مطلب ہے کہ ایسا ہو سکتا ہے کہ فریضہ ہو نماز نہ ہو، اور ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ نماز ہو لیکن فریضہ نہ ہو. یہ 4 نسبتیں ہوں گی. اب آئیں حضرت کی طرف. تو آپ کہہ رہے ہیں کہ موجود فی نفس الامری اور موجود ذہنی کے درمیان جو ہے عموم و خصوص وجہی کی نسبت ہے. یعنی یہ ہو سکتا ہے کہ نفس ایک چیز جو ہے اس کا مدلول جو ہے ایک چیز جو ہے وہ نفس الامر میں بھی موجود ہو اور ذہن میں بھی موجود ہو. لیکن یہ ہو سکتا ہے کہ وہ نفس الامر میں موجود نہ ہو، ذہن میں نفس الامر میں موجود ہو، ذہن میں موجود نہ ہو. جیسے مثلا یہ کہ خارج میں موجود ہو لیکن آپ کو اس کا علم نہ ہو، یا یہ کہ ذہن میں موجود ہو لیکن نفس الامر میں موجود نہ ہو. یعنی مطلب یہ کہ وہ ذہن کا صرف ایک جو ہے آپ کا خواب و خیال ہو. مثلا یہ ذہن جو ہے غلط تصور دے. مثلا تو موجود نفس الامر موجود ذہن. مثلا یہ جمع ہوتے ہیں. اس کی مثال ہو گئی مثلا یہ کہ درخت جس کو میں ابھی نہیں دیکھ رہا، مثلا درخت جس کو میں دیکھ رہا ہوں تو وہ موجود پھر نفس الامر بھی ہے اور میرے ذہن میں بھی موجود ہے، ان معنوں میں کہ میرے ذہن میں اس کا تصور ہے. تو اس میں خارج بھی آ گیا لیکن وہ خارج کی طرف ابھی ہم نہیں جا رہے. لیکن یہ کہ ایک درخت جس کو میں نہیں دیکھ رہا وہ موجود پھر نفس الامر تو ہے اور خارج میں بھی ہے لیکن وہ ذہن میں موجود نہیں. اب ایک چیز میرے ذہن میں موجود ہے، مثلا 4 تو 4 جو ہے میرے ذہن میں موجود ہے اور نفس الامر میں بھی موجود ہے. لیکن یہ کہ مثلا 4 کا آدھا میں سوچوں 4 کا آدھا 3 تو یہ میرے ذہن میں تو موجود ہے، نفس الامر میں موجود نہیں ہے کیونکہ یہ غلط ہے. لیکن اس میں جو ہے کافی میرے خیال میں اغلاط ہیں تصوراتی
تو اس کو پڑھ لیتے ہیں اور اس کے بعد پھر دوبارہ اس میں آئیں گے. تو حضرت کی عبارت پڑھ لیتے ہیں، لیکن اس میں جو تصورات ہیں اس میں بڑی غلطی ہیں. موجود نفس الامر اور موجود عموم خصم وجہ کی نسبت، چار کا جفت ہونا مادہ اجتماعی ہے. جب اس کا تصور کیا جائے تو وہ ذہن میں بھی ہوگا چار کا جفت ہونا، اور نفس الامر میں بھی ہوگا کیونکہ ایک درست ہے. اور وہ حقائق جن کا تصور ہی نہیں کیا جا سکتا، جیسے باری تعالیٰ وہ پہلے مادہ افتراقی ہے، یعنی ایک اس کی مثال ہے جس میں وہ جمع نہیں ہو رہے لیکن موجود نفس الامری کی طرف سے. تو ذات باری کا تصور نہیں کیا جا سکتا. یہاں تصور کا ایک خاص معنی استعمال کر رہے ہیں، اس پہ آئیں گے. وہ موجود پھر ذہن نہیں ہے، ظاہر اس کا تصور نہیں، لیکن وہ حقیقت میں تو موجود ہے. اور پھر آخری جو ہے جھوٹے قضاء ہے، مادہ افتراقی ہے، مثلا 5 کا جفت ہونا، اگر اس کو تصور کیا جائے تو وہ ذہن میں موجود ہے لیکن نفس الامر میں موجود نہیں ہوگا کیونکہ وہ کاذب. اس کی طرف آئیں گے. یہ اس میں کافی غلطیاں ہیں غلطیاں ہیں تصور کی. یہ حضرت کی طرف سے غلطی نہیں ہے، یہ مطلب ہمارے جس طرح فلسفہ پڑھایا جاتا ہے اس کی غلطی ہے. لیکن اس پہ اگلی نشست پہ کریں گے کیونکہ اس میں کافی تفصیل ہے. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. وصلی وسلم علی سیدنا محمد و آلہ وصحبہ وسلم.